اس کا نام ہے اولوف سکوگ۔ یہ ویسے تو اس کا تعلق جو ہے یہ سویڈش ڈپلومیٹ ہے اور اس کا ریکارڈ جو ہے وہ بڑا کلین ہے۔ یہ آدمی پاکستان میں آیا اور یہ ایک وفد کی سربراہی کر رہا ہے۔ یورپی یونین کا نمائندہ خصوصی برائے انسانی حقوق کے طور پہ یہ وفد یہاں پہ موجود ہے اور یہ اس کی سربراہی کر رہا ہے۔ اس بندے نے ملاقات کی ہے آرمی چیف سے، چیف جسٹس سے، مختلف وزراء سے، حکومت کے عام ترین عہدیداران سے، گورنمنٹ سے، صوبائی حکومتوں سے، ہر جگہ پہ یہ بندہ ملاقاتیں کر رہا ہے۔ اور ایکچولی یہ لوگ پاکستان میں ایک مشن پر ہے۔ یہ وہ ساری انفارمیشن ویریفائی کر رہے ہیں جو کچھ پاکستان میں گزشتہ 2-2.5 سال سے رپورٹ ہو رہا ہے۔ ان کی جو سب سے بڑی توجہ ہے وہ اس بات پہ ہے کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیوں ہوا، کیونکہ پاکستان نے بہت سارے عالمی معاہدوں پر دستخط کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان دنیا سے جب فائدے اٹھاتا ہے، دنیا سے پیسے لیتا ہے، امداد لیتا ہے، تو پھر کچھ ایسی ٹریٹیز ہیں جن کو سائن کرنا پڑتا ہے۔ دنیا بھر کے ممالک نے انہیں سائن کیا ہے، پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے۔ اور پاکستان تو امداد دینے والے نہیں، امداد لینے والے ممالک میں سے ہے۔ حالانکہ ہمارا موسم بھی اچھا ہے، ہمارے پاس وسائل بھی بہت ہیں، ہمارے پاس معدنیات بھی بہت ہیں، ہمارے پاس افرادی قوت بھی بہت ہے، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ناکارہ پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان دنیا کو پیسے دیتا نہیں بلکہ دنیا سے پیسے مانگتا ہے۔ کبھی اسٹیبلٹی اس ملک میں آنے ہی نہیں دی گئی۔ جب بھی کبھی پاکستان میں اسٹیبلٹی آنے گئی، کوئی کوشش کی کسی نے، یا تھوڑا سا ماحول اسٹیبلائز ہوا، کوئی نہ کوئی ڈکٹیٹر آگے بیٹھ گیا اور اس نے بندوق کے زور کے اوپر پاکستانیوں کو یرغمال بنا لیا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان میں آئے، انہوں نے ساروں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اب ان کا ایک انٹرویو ہے جو چھپا ہے مختلف اخبارات میں، یعنی ان کے حوالے سے خبریں اب جو ہے بہت سارے انگریزی اخبارات کے اندر چھپ رہی ہیں، ڈان کے اندر بھی، دیگر اخبارات کے اندر بھی۔ تو انہوں نے کچھ چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دی ہیں جو حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر دیں گی۔ اب یہ جو چیزیں جن پہ یہاں پہ معاملات دیکھ رہے ہیں ان میں ایک تو آزادی اظہار رائے ہے، اور جب یہ آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، انہی دنوں میں صدر زرداری نے، قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے ایک کالا قانون پاس کر دیا جس کے اوپر صحافی سراپا احتجاج ہے۔ اب یہ حکومت کے لوگوں سے پوچھتا ہے جناب یہ آپ نے کیا کیا ہے، یہ پیکا ایکٹ کیا ہے، تو اس کے اوپر ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہے، وہ بیچارے بغلوں میں جھانکتے ہیں۔ یعنی ان کو ٹائمنگ کا بھی نہیں پتہ، ایسے بے شرم اور بے وقوف لوگ پاکستان پر مسلط ہو گئے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ کون سا کام کس وقت کرنا اور کس طرح کرنا ہے۔ جس وقت یورپی یونین کا خصوصی نمائندہ یہاں پہ موجود ہے، اس وقت یہ کالا قانون پاس کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں بہت جلدی ہے۔ 1 ہفتے کے اندر اندر انہوں نے یہ قانون پاس کیا، کسی سے مشاورت نہیں کی، کسی قسم کی ڈیبیٹ نہیں ہوئی، پارلیمنٹ کے اندر بحث نہیں ہوئی، بس حکم آ گیا اسٹیبلشمنٹ کا، ڈنڈا آ گیا ساتھ میں، قومی اسمبلی بھی ہو گئی، سینٹ بھی ہو گئی اور صدر کے دستخط بھی ہو گئے۔ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب منہ پہ کالک ملنے کے بعد، یعنی اس قانون کو پاس کروانے کے بعد، اپنے منہ پر کالک ملنے کے بعد، اب بیٹھی ہے چوک کے اندر اور کہہ رہی ہے جی ہم تو اس کے خلاف ہیں۔ پیپلز پارٹی کے مختلف دھڑے یا مختلف لوگ جو ہیں وہ نجی محفلوں میں کہہ رہے ہیں جناب ہم سے زبردستی کروا دیا گیا، ہم تو اس کے حق میں نہیں ہیں، یہ تو آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے۔ اب انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ ہو، لیکن اسپیشلی جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا معاملہ ہے، اور یہ معاملہ اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ کے اندر زیر سماعت ہے۔ تو اب جون 2025 میں انہوں نے ایک دھمکی لگائی ہے۔ اب میں اس کو دھمکی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بڑا صاف صاف کہا کہ پاکستان GSP+ اسٹیٹس کے معاملے کو فار گرانٹیڈ لے رہا ہے، کہ آپ ہلکے میں لے رہے ہیں GSP+ کے معاملے کو۔ دیکھیے پاکستان کی کسی بھی ملک یا کسی بھی ریجن میں اتنی منافع بخش ٹریڈ نہیں ہے جو پاکستان کی یورپ اور امریکہ کے ساتھ ہے۔ چائنا کے ساتھ ہم خسارے میں ٹریڈ کرتے ہیں، انڈیا کے ساتھ ہم کرتے ہی نہیں ہیں، یہ سینٹرل ایشیا کی طرف ہماری ٹریڈ جاتی نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ آپ کیا ٹریڈ کریں گے، نہیں کرتے۔ گلف کے اندر آپ بدنام ہو چکے ہیں۔ تو جو کچھ آپ کے لوگ اپنی ساکھ بچا کر بیٹھے ہیں وہ برطانیہ میں، امریکہ میں، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ یورپی یونین کے اندر وہ ٹریڈ کرتے ہیں۔ وہاں پہ ایک GSP+ اسٹیٹس ہے آپ کے پاس، جس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری سہولتیں ملتی ہیں۔ اگر وہ سہولتیں آپ سے چلی جائیں تو آپ کو یہ اتنا مہنگا پڑ جائے گا معاملہ کہ آپ پھر وہ ٹریڈ کر ہی نہیں پائیں گے۔ لہذا اب یہ آپ کا خطرے میں ہے، کیونکہ جون 2025 میں اس کے حوالے سے ریویو ہونا ہے، اور وہاں پہ جو ایک مانیٹرنگ مشن ہے یہ جون 2025 کے اندر یہ اس چیز کے اوپر جو رپورٹ یہاں سے جا کر دے گا اس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کو GSP+ اسٹیٹس میں رکھنا یا نہیں رکھنا۔ اور ان کی حرکتیں آپ چیک کریں کہ جس وقت وہ مشن پاکستان میں پہنچا ہے
وہ یہاں چیک کر رہے ہیں کہ آپ صحیح بندے ہیں یا نہیں، اسی ٹائم پہ گند مارنا شروع کیا اور لا کے کالا قانون پاس کروا لیا۔ اب اس کالے قانون کے حوالے سے باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لوگ، یہ مجھے کچھ صحافیوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ معاملہ یہ ہے کہ کچھ صحافیوں کو اور میڈیا مالکان کو اس بات کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو کالا قانون ہم لے کر آئے یہ صرف عمران خان کو دبانے کے لیے لائے، عمران خان کی جو سوشل میڈیا سپورٹ ہے اس کو کچلنے کا ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا، اس لیے ہم اس لیول کا خوفناک قانون لے کر آئے۔ آپ لوگوں کو اس میں ہم کچھ نہیں کہیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں، یعنی ایک ملک اور الگ الگ قانون۔ اگر آپ عمران خان کو اس کی بیوی کو گالی دے رہے ہیں، عمران خان کی بہن کو گالی دے رہے ہیں، یا ان کے اوپر آپ اٹیک کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی قانون نہیں لگے گا۔ دوسرا، اگر آپ جرنلسٹ ہیں اور آپ تنقید کر رہے ہیں حکومت پہ تو آپ پہ بھی کوئی قانون نہیں لگے گا، اگر آپ وہ جرنلسٹ ہیں جو تھوڑا سا مل کے چلتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اختلافی آواز بن گئے ہیں اور آپ فسطائیت اور ظلم کے خلاف بات کر رہے ہیں اور آپ کھل کر بول رہے ہیں تو پھر آپ کو اٹھا لیا جائے گا اور آپ کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو انہوں نے پلان کیا ہوا ہے اس سارے عمل میں۔ بہرحال یہ قانون تو ان کو واپس لینا پڑے گا، آج نہیں لیں گے تو کل لیں گے۔ ابھی جو انہوں نے، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا صحیح، تو یہ احمد وڑائچ صاحب نے ایک خبر دی ہے اور 2016 کا ایک اخبار نکالا جب ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بنا تھا صدر امریکہ کا، تو ایک اوپننگ ڈے فاؤنڈیشن بنی تھی، اوپننگ ڈے فاؤنڈیشن، اس کے تحت ایک چیریٹی ہوئی تھی کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کروا دیں گے، ان کے بیٹے سے ملاقات ہو جائے گی اور کوئی تصویر بھی کھنچوا دی جائے گی، تو چیریٹی کی گئی تھی کہ پیسے ویسے اکٹھے کیے جائیں، تو فنڈ ریزنگ ہوئی تھی۔ تو یہ جو اوپننگ ڈے فاؤنڈیشن تھی، اس نے جو فنڈ ریزنگ کی تھی، اس میں کو 4 بندوں کے نام آئے تھے، ان میں جو مین آدمی تھا وہ جینٹری بیچ تھا، یہی بندہ۔ 2016 میں اس نے امریکہ میں یہ کام کیا اور فنڈ ریزنگ کی، پیسہ ویسا اکٹھا کیا، اور ان دنوں اخبارات کے اندر جو خبریں چھپیں، یہ اور بھی بہت سارے اخبارات آ گئے میرے پاس، اس میں ٹرمپ کے دفتر کے جو سپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ کے بیٹے یا فیملی کا اس فنڈ ریزنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ان کو اس دور میں، ان کی فنڈ ریزنگ کو اس دور میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی فیملی نے ڈس اون کر دیا تھا۔ اب یہ جو فنڈ ریزنگ ہے اس سے خود کو انہوں نے اس وقت الگ کر لیا تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کو بھی اوپننگ ڈے فاؤنڈیشن کے پیپرز میں ظاہر کیا تھا، لیکن بہرحال بعد میں انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کے ترجمان نے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس فنڈ ریزنگ کے ساتھ، اور بعد میں جن لوگوں سے جو وعدہ ہوا تھا وہ بھی پورے نہیں ہو سکے۔ تو پچھلی مرتبہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنا تو یہ صاحب نے امریکہ کے اندر ذرا اپنے آپ کو ہائی لائٹ کیا اور چیزیں ہوئیں وہاں پہ۔ اس دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنا تو یہ بندہ پاکستان میں ہے اور یہاں پہ کافی ہائی لائٹ ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو بھی اس کی ریالٹی کا پتہ چل گیا ہے، یعنی پہلے تو امریکن جو امبیسی ہے اس کی طرف سے باقاعدہ حقیقت کھل گئی، انہوں نے کہا جی ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن حکومت جو بیوقوف بن رہی تھی اور عوام کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی تھی کہ چٹی چمڑی والا بندہ ہے، یہ بہت سارے پیسے لے کر آ رہا ہے، اربوں روپے پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، تو ان کی کیا کاروباری حیثیت ہے امریکہ میں، اس کے بارے میں رپورٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو جو یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اربوں ڈالرز پاکستان میں آ جائیں گے، ان ڈالرز میں بظاہر کوئی صداقت نظر نہیں آتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایم او یو سائن ہوتے ہیں یہ ہوتے کیا ہیں؟ یعنی ہم چھوٹے سے ہوتے تھے تب سے لے کر اب تک مفاہمتی یادداشت پر دستخط، یعنی میں جا کے کسی کے ساتھ 20 ارب ڈالر کا معاہدہ کر کے آ جاؤں تو مفاہمتی یادداشت پہ دستخط ہے نا، میں نے کون سے جیب سے پیسے دینے کہ جی میں آپ کے ساتھ مستقبل میں 10 ارب ڈالر کا کاروبار کروں گا، مستقبل جب آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ یہ مفاہمتی یادداشتوں پہ دستخط، ایک حکومت اگر 1000 یادداشتوں پہ دستخط کرتی ہے تو ایک آدھا کوئی معاملہ پورا ہوتا ہے یا اس کے اندر سے انویسٹمنٹ آتی ہے، ہم تو یہی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایم او یو سائن کر رہے ہیں جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اب پاکستان کے دفتر خارجہ بھی مکر گیا ہے، دفتر خارجہ نے بھی کہا جی کہ ہم نے نہیں ان کو بلایا، یا ہمارا ان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹلی لنک نہیں ہے، یہ پرائیویٹ بزنس مین ہے، لیکن پرائیویٹ بزنس مین کو جتنا سر پہ انہوں نے اٹھایا، ان کی پریس کانفرنسیں کروا، ان کو سیاسی ٹاک شوز میں بھیج، انہیں پروٹوکول دے۔ ویسے یہ بندہ شکار وکار کا شوقین ہے اور کنزرویشن کا شوقین ہے بہت زیادہ، تو اس کا ایریا آف انٹرسٹ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ میں نے اس لیے بتایا کہ پاکستان میں جو شکاری ہیں وہ چیک کر لیں کہ ان کو کہاں پہ کیا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے اس مرتبہ۔ بہرحال ایک چیز اور ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک فیصلہ اور کیا کہ انٹرنیشنل رابطہ کمیٹی ایک بنائی تھی، اس کے اندر چند لوگ شامل تھے، زلفی بخاری کا نام آیا تھا، شہباز گل کا نام آیا تھا، عاطف خان کا نام آیا تھا۔ اب اس میں جو ہے وہ ایک تبدیلی کی گئی ہے اور سجاد برقی صاحب بھی تھے۔
कासम सूरी साहब को भी इंटरनेशनल राब्ता कमेटी में शामिल किया गया। अच्छा फैसला है। कासम सूरी इमरान खान के उन वफादार लोगों में से है जिन्होंने उस वक्त वो खड़े हुए जब कोई भी खड़ा नहीं हो रहा था, यानी सारे डरे हुए थे, सब कंप्रोमाइज़ हो गए थे, लोग कह रहे थे कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। मैंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़रा को बहुत परेशान देखा। चंद लोग थे जो उस वक्त भी इमरान खान के साथ डट कर खड़े थे, उनमें एक मुराद सईद था। उस दिन मैंने वहाँ पे शहबाज गिल को देखा। शहबाज गिल वो आखिरी आदमी था जो मुझे उस वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मिला था, और इमरान खान साहब उस वक्त चले गए थे। और मुराद सईद को मैंने देखा, उसके बारे में मैंने सुना भी, वो बहुत फ़िक्रमंद था इमरान खान के बारे में और इस सारे सिनेरियो के बारे में। कुछ वज़रा जो हैं वो मुझे ऐसे मोड में नज़र आ रहे थे जैसे वो कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कहते थे यही होना है इसका अंजाम, यानी वो पहले ही हारे हुए थे। तो उस दिन कासिम सूरी वो आदमी था जिसने जाकर कहा खान साहब मैं कहता हूँ, यानी ये कासिम सूरी वो आदमी था जिसने इमरान खान साहब के कहने के ऊपर पहले वो रूलिंग दे दी थी। तो कासिम सूरी को बना दिया, इमरान खान साहब के अच्छे साथियों में से है, तो इमरान खान साहब या उनकी पार्टी उम्मीद कर सकती है कि ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। नाज़रीन, एक 9 मई के हवाले से भी मामला क्योंकि चल रहे हैं और स्पेशली जो फ़ौजी अदालतों में मुकदमात हुए उस हवाले से, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है मेरे पास जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब की, और ये बड़ी अहम है। वो ये कहते हैं कि GHQ के ऊपर हमला हुआ, कामरा बेस के ऊपर हमला हुआ, मेहरान बेस के ऊपर हमला हुआ, पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 कोरियन तैयारे तबाह हुए। क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाक़यात से ज़्यादा संगीन है? बड़ा अहम उन्होंने सवाल उठाया। यानी आम सिविलियन को उठा के आप फौजी अदालतों में सजाएं दे रहे हैं।